وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جلیل القدر تصنیف ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری ہے الحمدللہ۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے، عنوان ہے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ہمیشہ ہر بہتر مقام کا انتخاب فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، سب سے اوپر والے میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان بتانے کے لیے آسمانوں پر ہے کہتے ہیں، عرش پر کہتے ہیں، لیکن اللہ کسی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے جو کہتے ہیں وہ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، اور تمام آسمانوں میں جس مخلوق کو چاہا ٹھہرایا۔ پھر 7 زمین بنائے، اور سب سے اوپر والی زمین میں جو مخلوق چاہی ٹھہرائی۔ پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو عزت بخشی، پھر بنی آدم میں سے عرب کو افضل قرار دیا۔ بنی آدم میں عرب افضل ہیں۔ عرب میں سے مضر قبیلے کا نام ہے، قبیلے مضر کو تمام قبائل میں عظمت عطا کی۔ پھر قبیلے مضر میں سے قریش کو عزت شان بخشی، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے سب سے زیادہ معزز بنایا، تو میں ہر بہتر سے بہتر ہوں۔ تو جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عرب سے بغض رکھا، نفرت رکھی، اس نے مجھ سے عناد بغض رکھا۔ یہ جو ابھی روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنایا اور سب سے اوپر والے آسمان کو اپنے لیے منتخب کیا، یہ متشابہات میں سے ہے جس کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے جیسے لائق ہے وہ موجود ہے، اور ہر جگہ موجود ہے، اس کو کوئی جگہ گھیر نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور قرآن کریم کے عین مطابق ارشاد باری ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر استوا فرمایا۔ استوا سے کیا مراد ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، جیسا کہ شارحین حدیث نے فرمایا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ اس کی کیفیت کو، اس کی تفصیل کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ تیسری فصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے اسماء گرامی کی روشنی میں۔ جس کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں ان کی عظمت، ان کا مقام مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہوتا ہے۔ ناموں کی کثرت بھی مقام و مرتبے کو بتاتی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کچھ نام ہیں، چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں جس کی برکت سے کفر کو مٹا دیا جائے گا، میں حاشر ہوں، ماحی کے معنی مٹانے والا، میں حاشر ہوں، حاشر کے معنی جس کے پیچھے لوگ روز قیامت قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، میں عاقب ہوں یعنی سب سے پیچھے آنے والا، میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ کے یہ اسماء گرامی ہیں، محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے اور عاقب ہے۔ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں میرے 10 نام ہیں، یاد رہے یہ 10 نام آپ کے صفاتی ناموں میں سے بطور مثال ہیں، 10 سے زائد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، ورنہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے اسماء گرامی بہت زیادہ بیان کیے ہیں۔ چنانچہ مواہب لدنیہ جو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور تصنیف، قسطلانی ہے یا عسقلانی ہے؟ قسطلانی ہے، مواہب لدنیہ والے، وہ امام عسقلانی وہ الگ ہے، ائمہ جرح و تعدیل میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مواہب لدنیہ جو حضور پاک علیہ السلام کے فضائل اور مناقب میں لکھی گئی ہے، اس کتاب میں حروف تہجی کی ترتیب پر آپ کے 400 سے زائد نام انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں۔ بلکہ خصائص کبریٰ جلد اول میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام گنوائے ہیں، کچھ قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اور کچھ کتب سابقہ یعنی سابقہ آسمانی کتابوں میں ذیل میں ہم بھی حصول برکت کے لیے چند اسماء گرامی نقل کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بھی آپ کے نام آئے ہیں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے بعض ناموں کا تذکرہ آیا ہے۔ الف سے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں، الاجود یعنی سب سے زیادہ سخی، الآخر تمام انبیاء کے بعد آخر میں تشریف لانے والے، الاسلم سب سے زیادہ محفوظ، الاصدق سب سے زیادہ سچ بولنے والے، الاکرم سب سے زیادہ معزز، امام مقتدی، العامر بھلائی کا حکم دینے والے، الآمن امن دینے والے، الامین امانت دار، الامی جو مخلوق کے سامنے ذان و ادب طے نہ کیے ان کو امی کہتے ہیں۔ امی کے لفظ کے بارے میں بہت ساری اس کی معانی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک مطلب یہ ہے ام القریٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو امی کہا جاتا ہے، یعنی ام القریٰ کے میں پیدا ہونے والے نبی۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے۔ امی کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ جو مخلوق سے جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو بلکہ جس کا معلم خالق ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ الاول سب سے پہلے، یعنی خلقت آپ بعثت میں سب سے آخر میں آئے لیکن خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں آپ اللہ کی۔ با سے آنے والے نام البار نیک، الباسط وسعت دینے والے، کشادگی عطا کرنے والے، الباطن اپنے عمدہ صفات سے چھپنے والے، البر نیکی کرنے والے، البرہان دلیل، البینہ اس کے معنی بھی دلیل اور روشنی کے آتے ہیں، البشیر جنت کی خوشخبری دینے والے۔ تا سے جو نام آتے ہیں آپ کے التالی یعنی بعد میں آنے والے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ التذکرہ یعنی نصیحت کرنے والے، التقی نہایت متقی پرہیزگار، التنزیل احکام بیان کرنے والے، نازل کرنے والے سے مراد مخلوق کو رشد و ہدایت کے احکام بتانے والے، التہامی تہامہ یہ مقام کا نام ہے، مکے کو تہامہ بھی کہتے ہیں، تہامہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو تہامی بھی کہا جاتا ہے، تہامہ کے رہنے والے۔ اور جیم سے آنے والے ناموں میں الجبار یعنی جو سرکش ہیں اللہ کے احکام کی، یعنی اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ان کے لیے آپ جبار ہیں، سخت ہیں۔ الجد اچھے حصے والے ہیں آپ، خوش نصیب۔ الجامع تمام فضائل اور کمالات کے جامع ہیں۔ ہا سے آنے والے نام حاشر جیسا کہ ابھی اوپر گزرا، حافظ حفاظت کرنے والے، حفیظ خوب حفاظت کرنے والے، حسیب نگہبان مخلوق کی نگہبانی کرنے والے، الحکیم حکمت والے، الحلیم نہایت بردبار، الحی زندہ، الحامد تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، الحنیف تمام باطل ادیان سے منہ موڑ کر دین حنیف یعنی صرف اللہ کی طرف مائل ہونے والے۔ خاص سے آنے والے ناموں میں خاتم النبیین سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک۔ خازن خزانے کے مالک، تقسیم کرنے والے۔ خاشع نہایت خشوع اور خضوع والے۔ خاضع یعنی ظاہری اور باطنی اعضاء اور جوارح سے خشوع کا اظہار کرنے والے۔ خطیب الانبیاء تمام انبیاء کے آپ مقرر خطیب، جب قیامت کے دن جیسا کہ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا خطیب ہوں گا، انبیاء کی طرف سے میں گفتگو کروں گا جب وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ اس لحاظ سے آپ خطیب الانبیاء ہیں، خلیل بھی ہیں آپ، اللہ کے دوست، خلیفہ ہیں اللہ کے جانشین۔ خیر الانبیاء تمام انبیاء میں سب سے بہترین نبی۔ خبیر خبر رکھنے والے۔ دال سے آنے والے نام داعی یعنی دین حق کی طرف بلانے والے۔ دعوت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ، ربنا وبعث فیہم رسولا، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ایک رسول کی، تو آپ دعوت ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ دلیل الخیرات نیکیوں کی طرف نیکیوں کا راستہ بتانے والے ہیں۔ زال سے آنے والا نام آپ کا ذاکر ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ایک نام آپ کا الذکر مصدر بھی ہے یعنی سراپا ذکر ہیں آپ، سب سے زیادہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ذوالحوض حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ذوالوسیلہ وسیلے والے ہیں، آپ کے وسیلے سے
اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے، آپ کا تقرب، اللہ کے آپ مقرب بندے ہیں اسی لیے آپ کا وسیلہ لیا جاتا ہے، اور اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں آپ کے لیے وسیلے کی دعا کی جاتی ہے۔ را سے آنے والے ناموں میں رافع ہے، یعنی بلند مرتبہ عطا کرنے والے، رحیم بے حد مہربان، رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت، رسول الرحمتی رحمت کے رسول یعنی رحمت والے رسول، رسول اللہ یہ بھی آپ کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر، الرشید نہایت دانشمند سمجھدار، الرفیع بلند مرتبے والے، الرؤوف بے حد مہربان، الرقیب نگہبان، روح القدس پاکیزہ روح، ذا سے زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے، الزکی نہایت پاکیزہ، زعیم الانبیاء سردار انبیاء، سین سے آنے والے ناموں میں سابق نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے، ساجد سجدہ کرنے والے، سراج چراغ، اور سعید نیک بخت، سمیع سننے والے، سلام سراپا سلامتی، سید المرسلین تمام انبیاء کے سردار، سید ولد آدم تمام اولاد آدم کے سردار، شین سے آنے والے ناموں میں شارع یعنی احکام عطا کرنے والے، شافع سفارش کرنے والے، مشفع آپ کی سفارش قیامت کے دن سب سے پہلے قبول کی جائے گی، آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول ہوگی، شاکر شکر بجا لانے والے، شاہد گواہی دینے والے، شکور شکر بجا لانے والے، شہید گواہی دینے والے، صابر صبر کرنے والے، صبور خوب صبر کرنے والے، صدق یہ مبالغے کے لیے مصدر استعمال کرتے ہیں، سچ بولنے والے نہیں بلکہ سراپا سچ، صداقت۔ اسی طرح صادق بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، یعنی سچ بولنے والے، ایک وصفی نام ہے۔ الصفوہ چنندہ، الصفی اللہ کے منتخب، صاحب کے معنی سردار، صالح کے معنی نہایت نیک بخت۔ ایک نام آپ کا ضحاک بھی ہے، مسکرانے والے، طاہر یعنی پاک، طیب پاک۔ اور طاسین طاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی کیا ہیں اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کے نام ہیں۔ طاسین بعض مفسرین کے قول کے مطابق طاسین طاسیم میم یہ بھی آپ کے اسماء میں ہیں۔ ظاہر یعنی غالب آنے والے، الظفر اور کامیابی حاصل کرنے والے، عابد عبادت گزار، عادل انصاف پسند، عظیم عظمت والے، عاقب آخری نبی، عالم جاننے والے، العربی عرب کے رہنے والے، عبداللہ اللہ کے بندے، عزیز غالب آنے والے، زبردست غالب، العطوف نہایت مہربان، العفو خوب معاف کرنے والے، غالب غالب آنے والے، غفور نہایت خوب معاف کرنے والے، غنی بے نیاز، غیث سراپا مددگار، غوث اور غیاث یہ تینوں کے معنی بھی یہی آتے ہیں۔ غیث کے ایک معنی بارش کے بھی آتے ہیں، یعنی اب مخلوق کو نفع پہنچانے والے ہیں، مخلوق کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، مخلوق کی مدد کرنے والے ہیں۔ فاتح فتوحات کے آپ علمبردار ہیں، آپ سے تمام فتوحات حاصل ہوتی ہیں آپ کے نام کی برکت سے۔ فاروق حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، فتاح خوب فتوحات والے ہیں۔ فخر آپ پر انبیاء بھی فخر کریں گے قیامت کے دن۔ فرد سب سے پہلے جو جا کر انتظام کرتے ہیں ان کو عربی میں فرد کہتے ہیں، تو آپ مخلوق کی داد رسی کریں گے، یعنی مخلوق کو راحت پہنچائیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ آپ کو یہ عظیم منصب عطا ہوگا۔ مخلوق جو پریشان حال ہوگی اس وقت اور یہ چاہے گی کہ جلد سے جلد حساب کتاب شروع ہو جائے، تو اس کے لیے بھی کوئی ہمت نہیں کریں گے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کر کے اور سجدے میں گڑ گڑا کر آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے مخلوق کے لیے، تاکہ جلد سے جلد مخلوق کا حساب کتاب ہو جائے۔ اور فصیح نہایت فصیح و بلیغ، قاسم تقسیم کرنے والے، قاضی فیصلہ فرمانے والے، قرشی قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے، قریب اللہ کے مقرب، قیم نگران کار امت کے اعمال کے آپ نگران کار ہیں، قائم حق پر قائم رہنے والے ہیں، کفیل آپ کفالت کرنے والے ہیں، یعنی مخلوق کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، کامل کمال والے ہیں، کریم کرم والے ہیں، لسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت اور بلاغت عطا کی، ماجد بزرگی والے ہیں، مبین بیان کرنے والے ہیں، متین مضبوط ہیں، متوکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، المجتبی منتخب ہیں، معطی عطا کرنے والے ہیں، مزمل چادر اوڑھنے والے ہیں، مدثر چادر اوڑھنے والے ہیں، مختار اللہ کے چنندہ ہیں، مشفع آپ کی سفارش اللہ قبول کرے گا، المصدق تصدیق کرنے والے ہیں، المصباح چراغ ہیں، المعصوم
تمام کبائر اور صغائر سے آپ محفوظ ہیں، مکرم نہایت مکرم باعزت ہیں، مؤمن اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور دوزخ سے ڈرانے والے ہیں، مبشر بھی ہے اور منذر بھی ہے آپ کے اسما میں۔ اسی طرح نون سے ناسخ، سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والے، ناسخ امت کے خیر خواہ، ناطق بیان کرنے والے، ناہی برائیوں سے روکنے والے، نبی الحرمین مکہ اور مدینہ کے نبی یعنی حرمین شریفین کے نبی، نبی الرحمہ رحمت کے نبی، نعمت سراپا نعمت اور اللہ کی سب سے بڑی عطا ہیں آپ، نور ہیں، روشنی والے ہیں، النقیب نگہبان ہیں، واسط آپ کی شریعت معتدل ہے، اعتدال والی ہے، واسع خوب عطا کرنے والے ہیں، واصل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، واضع رکھنے والے ہیں، یعنی جو توحید کو نہ مانے، رسالت کو نہ مانے اس کا مرتبہ آپ گھٹاتے ہیں، واعظ نصیحت کرنے والے ہیں، وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا آپ ذریعہ ہیں، ولی اللہ کے دوست ہیں، وفی وعدہ وفا کرنے والے ہیں، ہادی ہدایت دینے والے ہیں، ہاشمی یعنی حضرت ہاشم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، آپ کے جد امجد کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، ہدایت سراپا ہدایت ہیں آپ، یثریبی مدینہ منورہ کا نام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یثرب تھا، یعنی وبا کی جگہ، بلاؤں کی جگہ، وہاں بیماریاں ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سے وہاں کی بیماریاں ختم ہو گئی اور آپ نے فرمایا یہ یثرب نہیں طابہ ہے، طیبہ ہے، یعنی پاکیزہ مقام ہے۔ اسی لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کوئی مدینہ کو اگر یثرب کہے تو اس کو کفارے کے طور پر 10 مرتبہ کم از کم درود شریف 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس لیے اب اس شہر کو اس پرانے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو مدینہ طیبہ اور اس کے بھی مختلف نام ہیں، ان ناموں سے یاد کیا جائے۔ اسی طرح آپ کا ایک نام یاسین ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے مدارج النبوت جلد اول صفحہ 451، باب ہفتم خصائص کبریٰ جلد اول اردو صفحہ 187 اور مواہب لدنیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان گنت یعنی بے شمار صفات اور محامد عطا فرمائے ہیں، بے شمار خوبیوں سے اور اوصاف سے آپ کو سرفراز فرمایا، اور ہر صفت کے اعتبار سے آپ کا علیحدہ الگ نام ہے، اس لیے آپ کے ناموں کی گنتی ہی نہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جن اوصاف سے، جن ناموں سے اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، وہ تمام اسما وہ نہایت کمال کو اور خوبیوں کو بتاتے ہیں، عیب سے پاک ہے آپ کا نام ہی۔ اللہ نے محمد رکھا جو تمام خوبیوں کی مالک ذات کو محمد کہتے ہیں۔ حمد کے معنی ہے تمام نقائص اور عیبوں سے پاک ہونا اور تمام خوبیوں کا جامع ہونا۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ہاں میرے 10 نام ہیں۔ ابو طفیل کہتے ہیں مجھے ان میں سے 8 یاد رہے، محمد، احمد، ابو القاسم یہ کنیت ہے آپ کی، فاتح فتح کرنے والے، خاتم آخری نبی، عاقب آخری نبی، حاشر قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی مزار مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، پھر آپ کے بعد پھر دیگر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس لیے آپ کو حاشر کہا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کرنے والے، ماحی شرک اور کفر کو مٹانے والے۔ ابو یحییٰ کہتے ہیں بقول سیف ابو جعفر نے کہا باقی 2 نام یہ ہیں طٰہٰ اور یاسین۔ چوتھی فصل چند خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے لمحے لمحے کی قسم کھائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جان پیدا نہیں کی جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اللہ نے آپ کے علاوہ کسی شخص کی ساری زندگی کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، چنانچہ ارشاد باری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے آپ کی زندگی کی
بے شک وہ یعنی قوم لوط اپنی مستی میں مدہوش پھرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد خداوندی لعمرک انہم کی تفسیر اس طرح مروی ہے، لعمرک ای وحیاتک یا محمد، آپ کی زندگی کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے صرف آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی، کسی اور کی نہیں۔ شیخ ابو نعیم نے کہا کسی ذی عقل پر یعنی عقل مند پر مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں کہ قسم اس ذات کی اٹھائی جاتی ہے جو حد سے زیادہ معظم، معزز اور مکرم ہو۔ تو اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جلالت قدر واضح ہوتی ہے، اور یہ کہ جو کچھ آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا، جس طرح آپ نے لوگوں کو دعوت ایمان دی اور اپنی نبوت و رسالت کو جیسے نبھایا، یہ سب امور انتہائی قابل تعظیم ہیں، کیونکہ ساری زندگی کی قسم ان سب کو شامل ہے۔ بزم محشر میں ان کی شان محبوبی، بزم محشر یعنی محشر کے میدان میں آپ کی شان محبوبی کا جو منظر ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، میں ان کا قائد ہوں گا جب وہ بارگاہ خدا میں پیش ہوں گے، ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے، ان کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا جب وہ گرفتار بلا ہوں گے، انہیں خوشخبری سناؤں گا جب وہ خوف زدہ ہوں گے۔ کلیدہائے جنت کی کنجیاں اور عزت اور حمد کا پھریرا یعنی جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں رب کے ہاں ساری اولاد آدم سے زیادہ معزز ہوں گا، چھپے انڈوں یا بکھرے موتیوں جیسے خوبصورت 1000 خدام میرے آس پاس گھومتے ہوں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، جبکہ ترمذی نے بھی روایت کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علاوہ ازیں سنن دارمی جلد اول صفحہ 30 اور سنن بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ 224 میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو کسی نبی کے لیے نہ کیا گیا تھا، میرے لیے سب زمین، ساری زمین پاکیزہ کر دی گئی اور مسجد بنا دی گئی، 1 مہینے کی مسافت تک رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی دشمن جب میری طرف آتا ہے تو 1 مہینے کی مسافت پر ہی اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑتا بھی ہے تو مرعوب ہو کر۔ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں جو عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اور یہ آیات صرف مجھے ہی دی گئی ہیں۔ مجھے تورات کی جگہ سورہ فاتحہ، انجیل کی جگہ سورہ مائدہ اور زبور کی جگہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں دی گئی۔ یہ قرآن کریم کی 7 صورتیں ہیں، حوامیم جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، سورہ غافر، سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ فصلت، حامیم سجدہ کہتے ہیں اس کو، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف۔ مجھے مفصل صورتوں کی عطا سے بھی فضیلت بخشی گئی ہے، اور مفصل سے مراد سورہ حجرات سے لے کر قرآن کریم کی آخری صورت تک کا حصہ ہے۔ اسے مفصل کہنے کی متعدد کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ باقی قرآن کریم کی نسبت اس حصے میں چھوٹی صورتیں ہیں، یہ سورہ حجرات سے تقریباً چھوٹی صورتیں ہیں، یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ زیادہ فصل کیا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس حصے میں منسوخ آیتیں جن کا حکم موقوف کر دیا گیا، روک دیا گیا، وہ بہت کم ہیں۔ میں دنیا و آخرت میں، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دنیا و آخرت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مگر مجھے فخر نہیں، میں یہ بات بطور فخر کے نہیں کہتا، تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کے شکر کو بجا لانے کے طور پر کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اور میری امت قبروں سے نکلے گی، یہ بات بھی میں بطور فخر نہیں کہتا، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ روز قیامت علم حمد کا جھنڈا، لیوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر کوئی فخر نہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کلیدہائے جنت کی کنجیاں میرے پاس ہوں گی، ولا فخر، مگر فخر نہیں، یعنی اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں شفاعت کا آغاز کروں گا، سب سے پہلے
باب شفاعت آپ ہی کھٹکھٹائیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، مگر فخر نہیں، خلق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو جنت کی طرف میں ہی لے جاؤں گا، مگر فخر نہیں، میں ان کا امام ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے مزار اقدس سے آپ باہر تشریف لائیں گے، پھر ابو بکر، پھر عمر اور پھر اہل بقیع۔ مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام بقیع ہے، جنت البقیع۔ حدیث کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ حرمین شریفین کے لوگ اٹھیں گے اور میں انہیں ساتھ لے کر میدان حشر کی طرف جاؤں گا۔ یہ لوگ میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا اور میں حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، مگر فخر نہیں۔ روز قیامت لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر فخر نہیں، اور جنت میں سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گی۔ اس امت میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، یعنی میں ہوش میں آؤں گا۔ کرز کہتی ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے میں مومنوں کا سردار ہوں گا جب وہ اٹھائے جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور ان سے آگے رہوں گا جب وہ بارگاہ سمدیت میں پیش ہوں گے، اور انہیں خوشخبری دوں گا جب وہ مارے خوف کے خاموش رہیں گے۔ میں ان کا امام مقتدا ہوں گا، پیشوا ہوں گا جب وہ سجدہ کریں گے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب میری جگہ ہوگی، یعنی اللہ کے پاس قیامت کے دن سب سے زیادہ تقرب آپ کو حاصل ہوگا جب وہ اللہ کے ہاں اکٹھا ہوں گے۔ سب مخلوق، ساری دنیا جب اللہ کے دربار میں جمع ہوں گی تو سب سے زیادہ تقرب آپ کو حاصل رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بات کروں گا تو اللہ میری تصدیق کرے گا، میں شفاعت کروں گا تو وہ شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں سوال کروں گا، کچھ مانگوں گا تو مجھے دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں جا کر اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کریں گے، اور اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطہ، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس حدیث اور اس مضمون کی حامل جتنی احادیث پیچھے گزری ہیں سب کی تشریح کا صحیح نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ اشعار ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یعنی حق تعالیٰ کے سامنے شفاعت کی خوشخبری سنائیں گے آپ مخلوق کو، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، یعنی مخلوق کی فکر میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور مخلوق کی خاطر آپ طویل سجدہ کریں گے، روئیں گے اور مخلوق کو راحت پہنچائیں گے۔ خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، یعنی ساری مخلوق قیامت کے دن پریشان ہوگی، سورج سر سے ایک بالش اوپر ہوگا، سب پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ایسے وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کر کے مخلوق کو راحت پہنچائیں گے۔ وہ ساعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، سارے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کو اپنے دامن رحمت میں آپ چھپائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کی طرف تشریف لائیں گے مسکراتے ہوئے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، یعنی جو گناہ سے جو ہمارے آلودہ ہیں، ہمارے نامہ اعمال اور جو پریشان حال ہیں، آلودہ یعنی گناہ جو کیے ہوئے گناہ گار ہیں، ان کے گناہوں کو آپ دھو دیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، یعنی جو دشمن ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر منانے کے، آپ کی یاد منانے کے، آپ کا ذکر کرنے کے، آپ کے فضائل بیان کرنے کے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں، یعنی مٹی میں مل جائیں دشمن، جل کر خاک ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک زندہ ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، فضائل اور کمالات، آپ کے مناقب
اور آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے جائیں گے، اور یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل کمالات کا آپ کی ذات گرامی کو سرچشمہ بنایا۔ اب آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ 6 صفات جو صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو عطا کی گئی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ خصوصیتیں عطا نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان 6 صفات سے درس کا آغاز ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔